قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات بجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے اللہ نے بہت سے ذریعے بتائے ہیں. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اچھا ہو اور انسان پر واجب نہ ہو، یعنی ہر وہ کام جو مستحب ہے، اس کے ذریعے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. مختصر ترین اپنے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے مثلاً تسبیح خدا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یا ایک بار، میں نے الفاظ اور ظاہری شکل میں مختصر کہا، ورنہ ایک بار صلوات بھیجنا بھی جو مختصر سا کام ہے لیکن ظاہری طور پر مختصر سا کام ہے، ورنہ حقیقی طور پر اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے اجر و ثواب کو بارش کے فرشتے بھی نہیں طے کر پاتے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے کچھ خاص طریقے رائج ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے یہی طریقے ہیں بس، اور یہی ہمیں کرنا ہے. سوم اور 10واں، 20واں، 30واں، 40واں اور برسی اور فاتحہ اور جو کچھ اس نام پہ ہوتا ہے، میں اس پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ورنہ ایصال ثواب کے نام پر بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شریعت میں ان کا کوئی سراغ ڈھونڈے نہیں ملتا. اب آ گئی ہے بات تو ایک نمونہ سامنے رکھ ہی دوں. ہمارے یہاں 2 شریعتیں چلتی ہیں، ایک اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی شریعت، اور ایک خواتین کی شریعت. خواتین کی شریعت میں بہت چیزیں ہیں جو نہ اللہ کے شریعت میں ہیں نہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور ائمہ کی دی ہوئی شریعت میں ہیں. انہی میں ایک خواتین کی شریعت کا حصہ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس علاقے میں نہ ہو لیکن ہیں یہ بیماریاں عام. ایک چیز عرفہ کہلاتی ہے مرحومین کے لیے، یہاں بھی ہوتا ہے 13 یا
14 شعبان کوئی خاص تاریخ ہے، اس پہ فاتحہ وغیرہ ہوتا ہے جس کی بہت شرطیں ہوتی ہیں پوری شریعت میں۔ اچھا، اس عرفے کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جب تک یہ عرفہ نہ کیا جائے اس وقت تک گویا ایک طرح سے مرحوم کی روح کو ٹھکانے کا الاٹمنٹ نہیں ہوتا۔ جو سننے میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ان کو الاٹمنٹ ہوگا، ابھی بغیر الاٹمنٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ عرفے کے نام سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس میں سے کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں عرفہ ہے، لیکن شریعت میں عرفہ کسی عمل کا نام نہیں ہے، شریعت میں عرفہ ایک دن کا نام ہے، اور وہ دن ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جب حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے اور زوال سے لے کے غروب تک اس کا وہاں رہنا اور توبہ استغفار کرنا اور عبادت کرنا حج کے ارکان میں سے ہے، وہ عرفہ ہے۔ اور حاجی اس دن حج کرنے مسلمان جائے یا نہ جائے، وہ زندگی میں اللہ نے جو عبادت کی خاص دن اور راتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ عبادت کا وہ اہم دن ہے کہ جسے آپ اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم سب شب قدر کی قیمت کو پہچانتے ہیں، اور شب قدر میں ہمارے معاشرے میں اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی انسان، دیکھیے شب قدر میں کہیں جانا شرط نہیں، آپ جہاں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، مسجد میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، کہیں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، اسپتال میں ہیں، وہیں آپ شب قدر میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کی کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، نہ اس کے لیے کچھ الگ سے لگانا پڑتا ہے آدمی کو، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اب اس کے لیے ایک راہ بچتی ہے کہ وہ حج کو جائے اور روز عرفہ میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے۔ شب قدر کی قیمت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روز عرفہ کی عظمت کا۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا تھوڑا بانی تنظیم تاباسرا نے جو تحریک دیداری شروع کی تھی، جس کے بعد ہمارے ہاں اول وقت نماز شروع ہوئی، جماعت کا پتہ چلا، تقلید کا پتہ چلا، خمس کا پتہ چلا۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، انہیں تو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد آباد ہے ماشاءاللہ، لیکن میں جو 65 سال کا ہوں، میری جوانی اور نوجوانی کے دور تک ہماری مسجدوں میں یہ اس جگہ کی بات نہیں کر رہا، یہاں خود بعمل علماء رہے ہیں اور یہاں کی ہمیشہ سے آبادی رہی ہے مسجدوں کی، لیکن ہماری مسجدیں ویران تھیں، اور اول وقت نماز کا بہت کم تصور تھا۔ کھا پی کے سو کے اٹھ کے 3-4 بجے نماز ہوتی تھی، اور ڈوبتے سورج کی بھی نمازیں بہت ہوا کرتی تھیں، ڈوبتے سورج سے پہلے ظہرین پڑھی جاتی تھی۔ خمس کو کوئی جانتا نہیں تھا، تقلید کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، یہ سب بانی تنظیم کی تحریک ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایران کا انقلاب آیا، اور پھر اس کے جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، تو اس کے بعد الحمدللہ دینداری بہت پھیلی۔ پھر اس میں دعائے کمیل بھی نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر زیارت عاشوراء اور جو کچھ بھی اعمال آئے انہی میں یوم عرفہ کے اعمال بھی اب ہمارے ہاں تھوڑا بہت متعارف ہو گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس بستی میں 9 ذی الحجہ کو مسجدوں میں اجتماعی اعمال ہوتے ہوں گے، اور نہیں ہوتے ہیں تو ہونا چاہیے۔ بات آئی اس لیے کہتا ہوں، میرے دماغ میں جب کوئی بات کام کی آ جاتی ہے تو کام کی بات کہہ دیتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے مجلس کے مجمع کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جب غیروں کی بات کرو تو خوش ہوتے ہیں، جب اپنی بات کرو تو منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ممبر غیروں کی بات کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ ممبر ان کے لیے بنایا گیا ہے جن کا ممبر ہے، اور اس بات کے لیے بنایا گیا جو ان کی باتیں تھیں۔ اب ممبر ہی پہ ایک بات اور یہیں پہ سن لیں، اور خاص کر کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں
ہم آپ اس ممبر کو عرفے والی بات یاد رکھیے گا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیماری بھی ہے، بھولتا ہوں، اگر بھول جاؤں ٹوک دیے ملزا عرفے والی بات رہ گئی۔ یہ ممبر جو لکڑی کا ڈھانچہ ہے، کیا ہم اسی کا احترام کرتے ہیں؟ مگر کیا یہی ممبر ہے اور اس کے علاوہ کچھ ممبر نہیں، اور کیا یہ ہمیشہ ممبر ہے؟ مصائب میں ہم کبھی کبھی کچھ چیزیں سنتے ہیں، فضائل میں سنتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں ان فضائل اور ان مصائب سے ہدایت کا کوئی پہلو نہیں آتا، جبکہ وہ بھیجے گئے تھے ہدایت کے لیے، لہذا ان کی ہر فضیلت میں ہدایت چھپی ہے اور ان کے ہر ہدایت کے پہلو میں فضیلت چھپی ہے۔ مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ شام کے دربار میں یزید کا نوکر خطیب ممبر پہ بیٹھا، اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے جو فضول باتیں کی، جس میں اہانت رسالت اور اعنات اہل بیت اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی توہین، وہ سب جاری تھا، یعنی خدا کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ تو جب وہ بول رہا تھا، وہ بول چکا، تو روایات میں ہے کہ چوتھے امام نے یزید سے پوچھا کہ یزید، کیا تو اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ آ کے کچھ کہوں؟ بہت خوبصورت ممبر بنا ہوا تھا، مگر امام نے کہا میں آوات کا لفظ ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ آ کے کچھ کہوں۔ تو امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر ممبر کی بات ممبر سے نہ کہی جائے تو ممبر نہیں رہ جاتا، لکڑیاں ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور غدیر کا میدان بتا رہا ہے کہ اگر ممبر کی بات پالانے سے شتر سے بھی بیٹھ کے کہی جائے تو ممبر غدیر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا جوانوں سے عرض کروں گا کہ ممبر پر اسے بٹھاؤ کہ جو ممبر کی ڈیوٹی پوری کرے۔ مجلس میں اس لیے نہ آؤ کہ مجھے اچھا لگے، مجلس میں اس لیے آؤ کہ اللہ کو اچھا لگے میرا جانا۔ وہ نہ سنو کہ جو تمہیں پسند ہے، وہ سننے کی کوشش کرو جو اللہ کو پسند، نبی کو پسند، رسول کو پسند، علی کو پسند، فاطمہ کو پسند۔ ہم نے مزاج بنا لیا ہم اپنی پسند سے سنیں گے، اپنی پسند سے سننے کا بات میں بات کام کی آ رہی سے کہہ رہا ہوں، اور اس بڑی بستی میں اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ سال بھر بہت پروگرام کرتے ہیں اور بے حساب پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اپنے آنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، مگر آپ کا معیار انتخاب کیا ہوتا ہے؟ کسی شاعر کو، کسی خطیب کو، آپ کا کیا پوری قوم میں بڑی بڑی انجمنوں کے مقاصدے، مجلسیں، شب بیداریاں، معیار انتخاب مختلف چیزیں بن گئی ہیں۔ ایک تو سیلیبریٹی، کھیل میں جیسے سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، سچن تندولکر، میں پرانے زمانے کو ہوں، وہی آج کل والے کرکٹ والے مجھے یاد نہیں ہیں، امیتابھ بچن، ویسے ہی سیلیبریٹیز بن گئی ہیں، ناکام گویے کامیاب نوحہ خان ہو گئے ہیں۔ انجمنوں میں جو ہمارے مخلص شاعر کے مخلص نوحہ خان جو مجلسوں انجمنوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ کی بستیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو خلوص سے کرتے ہیں، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، اور آپ وہ سی ڈی لگا لگا کے ایپ پر جو اسٹوڈیو میں نقلی آوازیں ماتم کی پیدا کر کے گانے کے دھنوں پہ کہے جاتے ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اس شاعر کو پسند نہیں کرتے جو صمیم قلب سے مدح اہل بیت میں شعر کہہ کے لاتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں جس کی آواز سرولی ہو اور جو اتنا اچھا پڑھے کہ مزہ آ جائے۔ ہاں بمبئی، یہاں مذکر ہے، بمبئی میں آ کے پھر آج بہت مزہ آئی، تو یہ مزہ آ گیا جو ہے یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ مجلس سننے میں یہاں مزہ نہ آئے، مجلس سنے تو آخرت میں مزہ آئے، اور اگر یہاں مزہ آئے گا تو وہاں مزہ ملے گا، مزہ مل گیا دوسری چیز ہوتی۔ تو انتخاب کا معیار اپنی پسند کو نہ بنائیے، انتخاب کا معیار اس کو بنائیے کہ ممبر پہ بیٹھ کے
شاعر ہو چاہے خطیب، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا کہ ممبر پر بٹھانا ہمارے اختیار کی چیز ہے، جسے چاہیں بٹھا دیں. ہمارے سوچ میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی اللہ کی طرف سے کچھ اس کی شرطیں ہیں. علامہ جوادی علی اللہ مقامہ، ان جیسے علماء اللہ ہمیشہ ہم کو نصیب کرتا رہے. فی الحال تو نہیں دکھائی دے رہا کوئی، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں، ایک ان کے نوٹس ہیں ذکر و فکر. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی نہ جانے کتنے نئی نسل کے خطیب بیٹھے ہوں گے. کل تک ہمارا مال وہاں جاتا تھا، وہاں پڑوس میں، پڑوسی ملک میں ہمارے خطیب اور شعراء وہاں پڑھے جاتے تھے. آج ہم اتنا گر گئے ہیں کہ وہاں کے جاہلوں کی کیسٹ یہاں دہرائے جا رہے ہیں. علامہ جوادی نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ ممبر آزاد نہیں ہے. ممبر آزاد نہیں ہے. ممبر پہ بٹھانے کی شرطیں ہیں، بیٹھنے کی شرطیں. کیا شرطیں ہیں؟ ایک جملے میں سنیں تو سنیں، ورنہ بھی تشریح بھی کر دوں گا. یہ بتائیے، اچھا جملہ نہیں کہتا، تشریح ہی کر دوں تاکہ میرا چھوٹا کم سن نوجوان بھی جو انجمنوں میں بہت پیسے خرچ کر کے مرضی کے شاعر و خطیب بلاتا ہے وہ بھی سن لے. آپ کی شریعت میں کیا ہر ایک کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. بہت شرطیں ہیں، لیکن ان میں اہم ترین شرطوں میں ایک شرط ہے مومن ہونا. غیر مومن کے پیچھے نہیں. البتہ اتحاد بین المسلمین کی اتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں کہ ہمارے مذہب میں شرط ہے مومن ہو. خالی مومن نہ ہو، عادل ہو. خالی عادل نہ ہو، مسائل سے واقف اور عالم ہو. یہ ساری شرطیں اپنے اندر کے لیے ہیں، لیکن دوسروں سے دوریاں گھٹانے کے لیے یہ سب شرطیں ہٹا لی گئیں. جب اپنے برادر مسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھو تو نہ ایمان کی شرط رہ جاتی ہے، نہ عدالت کی شرط رہ جاتی ہے، نہ اس کے علم کی شرط رہ جاتی ہے. جس کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی کے پیچھے تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو. یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. اسلام لڑ کے دور کرنا نہیں سکھا رہا ہے. اسلام محبتوں سے نزدیک لانا ہمیں سکھا رہا ہے. آج ہمارے ممبروں سے کرنٹ مارے جاتے ہیں، ہمارے ممبروں سے کرنٹ مارے جاتے ہیں، کوئی نزدیک آنے نہ پائے. کنورجن کیوں بند ہو گیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب آئیں گے تو سنیں گے تو متاثر ہوں گے. آنے کا دروازہ ہی بند کر رکھا ہم نے اپنی مرضی اپنی خوشی کے لیے. وہ نعرے لگا رہے ہیں اور وہ تقریریں اور مجلسیں اور سب کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا نہیں. تو آپ راہ اہل بیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ایسے نعرے لگا کے جو دوسروں کی توہین کرے، دوسروں کے بزرگوں کی توہین کرے، ایسی مجلسیں پڑھ کے. ائمہ نے کہا جرّو الینا کل مودہ، ہماری طرف محبتیں کھینچ کے لاؤ. تو ممبر پر آزاد نہیں ہے. نماز کون پڑھے گا؟ کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ مومن ہو ایک، عادل ہو. عادل کا مطلب جو اصطلاح میں ہے کہ بڑے گناہ نہ کرے، چھوٹے گناہ نہ دہرائے. پتہ کیسے چلے گا؟ قرب و جوار میں رہنے والے اسے ایک اچھا آدمی پاتے ہوں. لیکن عادل کا دقیق ترین مطلب یہ ہے کہ عربی میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں رکھے. جو چیز جہاں ہونا چاہیے اسے وہیں رکھے. مصلی پہ عالم ہونا چاہیے تو جاہل کو نہ کھڑا کرے. عادل وضع الشیء فی محلہ، جو چیز جس کی حقدار ہے اس کو وہاں رکھے. یہ عادل. اور عالم بھرپور عالم نہ ہو، پورا علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن کم سے کم اتنا علم ہو کہ اس کی نماز صحیح ہو اور نماز کے مسائل جانتا ہو کہ غلطی ہو جائے تو سدھار لی جائے. یہی ہے نا شرط. تو عادل بھی ہو، ادھر کی بات ادھر نہ کرے،
نہ گھٹائے نہ بڑھائے، نہ خدا کو بندوں سے کمزور بنا دے نہ بندوں کو خدا بنا دے۔ اگر یہ کوئی کرے تو عدالت نہیں ہے۔ تو شرط کیا ہوئی امامت کی، پیش نماز کی، مصلی کی؟ مومن ہو ایک، عالم ہو اتنا کہ اس کام کو ٹھیک سے کر لے جو نماز پڑھا رہا، اور عادل ہو کہ ادھر کی ادھر نہ کرے۔ تو آپ کہیں گے مصلی کی شرط ہے، ممبر سے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن آ گیا، آپ کے گاؤں میں، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ خطیب ہے، برجستہ خطیب جو امام جمعہ ہیں، لیکن بہت سی بستیوں میں امام جمعہ ہوتے ہیں جو بیچارے خطیب نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، بہت دھواں دھار خطیب نہیں ہوتے۔ آپ کے یہاں 40ویں میں کوئی زبردست خطیب بلایا گیا، دھواں دھار، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان مولوی صاحب کی تو سال بھر سنتے ہیں، آج نماز پڑھا دیں ہمارے مولوی صاحب اور جمعے کا خطبہ دے دیں؟ جو خطیب ہے اچھا بولتے ہیں، تو جواب ملے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہ ممبر پر وہی جائے گا جو مصلی پہ کھڑے ہونے لائق ہے۔ تو اگر مصلی پر عدالت اور علم شرط ہے تو پھر ممبر پر بھی اسی بٹھائیے جو اس ممبر کے لائق معنی میں ہو، کہ اس کے اندر اتنا علم ہو کہ ممبر کی صحیح پیغام کو پہنچا سکے، اور اتنی عدالت ہو کہ اپنی شہرت، اپنی واہ واہ اور اپنے لفافے کے لیے ادھر کا عقیدہ ادھر نہ پہنچائے، ادھر کا عقیدہ ادھر لے کے نہ آئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کا مزاج ابھی آپ نے سنا مجلسی تھے، وہ مولانا غلام عسکری کے پیداوار تھے۔ ہمارے ہاں دو قسمیں الگ الگ ہو گئی ہیں، ایک عزادار، مجلس، ماتم، نوحہ، مرثیات، جلوس، شب بیداری، اور ایک نمازی، قرآن پڑھنے والا اور مسجدی، بنا دی گئی ہیں تو نہیں۔ ایک دیندار ایک عزادار کہلاتا ہے۔ غلام عسکری کی مہم یہ تھی کہ ہر دیندار عزادار ہو اور ہر عزادار دیندار ہو۔ انہوں نے یہ مکتب جو کھولے اس میں یہی تربیت دی ہے۔ اگر آپ ہماری اردو کی پہلی کتاب امامیہ اردو قاعدہ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ملے گا الف سے اللہ تو خیر سب مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے، ہم نے بھی لکھ دیا ہے، لیکن ہر جگہ تے سے ترازو ہے، مگر تنظیم کی کتاب میں تے سے تعزیہ ہے۔ کہیں اور جیسے جیم سے جہاز ہے تو ہمارے ہاں جانماز ہے، عین سے علم ہے، سین سے سجدگاہ ہے، کاف سے کعبہ ہے، کاف سے کربلا ہے۔ یعنی ہم زبان بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر بھی دے رہے ہیں۔ یعنی ہم وہ کھڑا کر رہے ہیں بچہ جو علم بھی اٹھائے گا، جو سجدہ بھی کرے گا، یعنی جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہو اور جس کے سینے پہ ماتم کا نشان بھی ہو۔ حاجی ذکی مرحوم وہی تھے، پیشانی پہ سجدے کا نشان اور سینے پہ ماتم کا نشان، یعنی عزادار بھی اور دیندار اور نمازی بھی۔ تو میں وہی باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو صرف ان سے ہے کہ جو عزاداری سے بھی شغف رکھتے ہیں اور دینداری سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو بات کہاں شروع کی تھی میں نے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی ایک خاص طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے۔ یہ عرفہ وغیرہ نام کی چیزیں جو ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہیں پر ایک بات اور آتی ہے کہ مولوی صاحب کچھ حرام تو نہیں ہے نا اگر کر لے تو کیوں؟ اچھا ہی کام تو ہو رہا ہے نا، کچھ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کہیں حلوہ مٹھائی کھانا کسی کھلا دیتے ہیں تو اچھا ہی تو ہو رہا، ہونے دیجیے۔ تو میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ رسم و رواج کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسم و رواج کی مخالفت کیوں کی جا رہی، چاہے دیکھنے میں وہ اچھے کام ہی کیوں نہ ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے تو وجہ بھی سنا دو۔ تھوڑا اور نزدیک آ جائے تاکہ لوگ اور نزدیک، تھوڑا اور نزدیک۔ دیکھیے اللہ نے جتنے اچھے کام دنیا میں ہیں ان کو ہم تک کن کن ناموں سے پہنچایا ہے؟ یا واجب یا مستحب۔ ہر اچھا کام یا واجب کر دیا ہے یا مستحب کر دیا، اور ہر خراب اور برا کام
جس کا نقصان ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری اولاد، ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارے پڑوسی، ہمارے انسان، ہماری دنیا، ہماری آخرت، کہیں بھی اس کا نقصان پہنچنے والا ہے تو یا اسے حرام کیا ہے یا مکروہ کیا ہے۔ اگر بڑا نقصان پہنچنا ہے تو حرام، چھوٹا نقصان پہنچنا ہے تو مکروہ۔ واجب بڑا فائدہ جس سے محروم ہونا اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ اس بڑے فائدے سے محروم ہو، تو کر دیا واجب۔ اور جس کے چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے، اور اگر نیکی وہ ہے جس کے کرنے میں تو بہت بڑا فائدہ، چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں، تو وہ ہے مستحب۔ تو نیکیوں کی دو قسمیں، واجب اور نہیں۔ میرا تعلق تنظیم سے ہے، میں اس استاد سے ہی پڑھا ہوں، میرے کو استاد تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مولانا ہاشم صاحب مرحوم۔ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے تھوڑی موٹی زبان تھی، کہتے تھے واپس کرو واپس کرو، تو ہم کہتے ہیں مول صاحب کیا دیا آپ نے جو واپس کریں؟ تو کہتے تھے جو پڑھایا ہے وہ سناؤ، یہ دیکھنے کے لیے کہ خالی سامنے بیٹھا ہے کہ سن بھی رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، یہاں آئیں تو بیٹھنے ہی نہیں دوں گا، سننے پہ مجبور بھی کروں گا۔ تو نیکیوں کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک واجب، ایک مستحب۔ جتنا اچھے کام کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اسے کر دیا واجب۔ کمزور ترین آدمی جو کر سکتا ہے اسے کر دیا واجب، اور اگر اس کمزور ترین پر جو واجب ہے اس سے بھی کمزور ہو جائے تو بھی ہٹا دیتا ہے۔ پانی سے وضو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈک سے مر جانے کا ڈر ہے، بیمار ہونے کا ڈر ہے تو وہ بھی ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو اس نے کم سے کم طاقت والا جو کر سکتا ہے وہ تک کر دیے واجب، وہ ہیں بہت تھوڑے سے، ہمیں بہت لگتے ہیں نہیں زیادہ۔ اور جتنے اچھے کام جو جس کی پورے انسانوں میں جو سب سے زیادہ گنجائش اور صلاحیت والے لوگ ہیں وہ جو کر سکتے ہیں، ایسے سارے کام اس نے مستحب کر دیے۔ ایک چیز کہلاتی ہے کیپیسٹی، گنجائش۔ آپ 5 لیٹر کی بوتل میں 5 لیٹر ہی پانی تو ڈالیں گے، اور ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی صلاحیت، کہ 5 لیٹر کا بنا تو ہے، اگر 5 لیٹر بھریں گے تو یہ پلاسٹک کا ہے، ابھی پھٹ جائے گا۔ تو اللہ نے جو ہمارے پر مستحب کیا ہے وہ اتنا مستحب کر دیا ہے کہ جو ہم میں بہت زیادہ طاقتور اور پوری صلاحیت رکھنے والے نیکی کرنے کے، وہ بھی لگ جائیں تو بھی کر پانا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو نمونہ دیتا ہوں، شب قدر کے اعمال جو آپ کے پاس جو کتابیں اس میں لکھے ہیں، چاہے تحفۃ العوام میں ہو اور چاہے مفاتیح الجنان میں، ایمانداری سے بتائیے جتنا اس ایک کتاب میں لکھے ہیں، کبھی وہ سارے اعمال شب قدر میں پورے کر پائے؟ سب کا ڈالا ہو تو کم سے کم 1000 بار نزل نہ پڑھ پائے ہوں گے، یا کسی نے نزل نہ 1000 بار پڑھ ڈالی تو نماز بھی اور وہ سب سورے بھی اور جتنا لکھا ہے وہ سب کم سے کم میں تو کبھی زندگی میں وہ سب نہ کر پایا، چاہے جاڑے کی لمبی راتیں ہوں، بہت لمبی تب بھی نہیں کر پایا۔ تو جبکہ جو اعمال مفاتیح میں تحفۃ العوام میں لکھے ہیں اتنے ہی نہیں آئے ہیں، اس سے بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے واجب کم سے کم رکھے ہیں، لیکن مستحب اتنے رکھے ہیں کہ کرتے چلے جاؤ ختم نہیں ہوں گے۔ اب میں مثال ایک دینا چاہتا ہوں، مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کی مسجد میں امام باڑے میں ریک رکھے ہوتے ہیں، ان میں کتابیں ہوتی ہیں۔ ریک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، الماری کی نہیں دے رہا۔ ریک یعنی دائنی طرف سے بھی کھلا ہے، بائیں طرف سے بھی کھلا ہے، سامنے سے بھی کھلا ہے، خالی پیچھے دیوار ہے۔ اب اس ریک میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ اس میں 4 کتابیں لے کے آئیں، اسی میں رکھنا چاہیں، اس میں ٹھوسیں، تو پہلی بات تو یہ 4 ٹھوسیں گے تو یہ خود بھی پھٹیں گی، دوسرے کو بھی زخمی کریں گی، اور دوسری بات یہ 4 کتابیں ریک میں آ ہی نہیں پائیں گی جب تک کہ 4 اس میں سے گر نہ جائیں۔ میں نے مثال آپ کو پوری دے دی۔ مستحبات اور واجب اور مستحب سے مل کے ہماری زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے، ہمارا ریک بھرا ہے۔ اب اگر اس میں رسمیں داخل کریں گے تو یہ رسمیں یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گی یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
لہذا یہ جو اچھا ہے ہونے دیجئے، یہ ہماری مولوی نسل بھی کہتی ہے، حرام تو نہیں ہے، جائز تو ہے، ہونے دیجئے، لیکن ہماری گنجائش اتنی ہے۔ بہت مثالیں ہمارے پاس ہیں، سال بھر میں شب داری، مجلس، ماتم، مرثیہ، نیاز، نثر، ولیمہ، عقیقہ اور نہ جانے کیا کیا، جو سب کا سب زیادہ مستحب ہے، اس میں اتنا ہم لگا دیتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس واجب خمس کی نوبت نہیں آتی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے واجب کر کے پھر آگے بڑھیے مستحب کی طرف۔ نماز شب زندگی بھر پڑھیے اور نماز ظہرین قضا ہوتی رہے تو کس کام کی نماز شب؟ لہذا پہلے واجب پھر مستحب۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، عرفے والی بات تو کلیئر ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ایصال ثواب کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب چاہو، جہاں ہو، جب جو دن ہے، رات ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، کچھ بھی ہے، جب چاہو کوئی بھی اچھا کام جو مستحب ہے وہ کر کے مرحوم کی روح تک پہنچا سکتے ہو۔ ہماری خواتین نے اس میں بھی ہر جگہ رسم و رواج کی بیڑیاں ڈال دی ہیں، بدھ کو یہ نہیں ہوگا اور منگل کو وہ نہیں ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہے، جس سے رکاوٹوں کے علاوہ، محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دنیا کا ہر مستحب کام مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو خاص مستحب کام روایات میں وارد ہوئے ہیں مرحومین کے لیے، اس میں سے ایک چیز ہے تلاوت قرآن اور ایک چیز ہے صدقہ۔ دو چیزیں روایات میں کثرت سے وارد ہوئیں۔ اور لیلۃ الدفن، شب دفن، نماز وحشت جو اب ہمارے یہاں اعلان ہو کے پڑھوایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہی کرتا ہے، بے شعور ایک ہے بے دینی، ایک بہت قیمتی بات، ایک ہے بے دینی، آدمی نماز نہیں پڑھتا، آدمی روزہ نہیں رکھتا، آدمی حلال حرام نجس پاک کا خیال نہیں کرتا، یہ بے دین ہے۔ دشمن نے پہلی طاقت لگائی ہے بے دین بنانے کی، مگر سب کو نہیں بنا پاتا۔ کچھ وہ ہیں جو بے دین نہیں بنتے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نجس پاک سے بھی بچیں گے، کریں گے، عزاداری بھی کریں گے، وہ نہیں ہارتا۔ وہ دینداروں کو بھی ساری زحمتیں اٹھا کے بھی فائدے تک نہ پہنچیں۔ اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں لفظ بولوں گا اور اللہ امید ہے کہ آپ محسوس کر لیں گے۔ وہ بے دین جن کو نہیں بنا پاتا ان کو بے شعور دینداری پہ لگا دیتا ہے۔ بے شعور دینداری ابھی میں نے مثال دی ہے کہ زندگی بھر خوب کار خیر میں خرچ کریں مگر واجب خمس نہ نکالیں، یہ بے شعور دینداری ہے۔ نماز شب کی پڑھ لی، بہت تاکید، خوب نماز شب کی پابندی ہے، مگر کبھی ظہر قضا ہو جاتی ہے، کبھی مغرب قضا ہو جاتی ہے، یہ بے شعور دینداری ہے۔ واجب چھوڑ کے مستحب کرنا بے شعور دینداری ہے۔ تو بے شعور دینداری کا خطرہ بے دینی سے کم نہیں۔ بے دین تو نہیں کرتا مگر بے شعور تو بدنصیب ہے کہ کر کے بھی بیکار جاتا ہے۔ یہ بے شعور دینداری کی بے شمار قسمیں ہیں۔ انہی بے شعور دینداری میں یہ سب چیزیں جو رسم و رواج ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں، تو اس میں نے ابھی بات کی نماز وحشت، فتویٰ بھی ہے، پوچھا گیا استفتاء غیث السیستانی رہبر انقلاب، سب کے فتوے ہیں جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور روایت ہے نماز وحشت کہاں سے آئی؟ روایت میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جناب ابو ذر یا کسی سے بھی فرمایا ہو کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کی پہلی رات وحشت کی رات ہوتی ہے، ایک نئی دنیا۔ اگر خدا نخواستہ تیاری کر کے نہیں گیا تو اندھیرا، گرمی، تنگی، سانپ بچھو، بدترین مشکل ترین، پھر دھیرے دھیرے اس سے آشنا ہو جائے گا، عادت ہو جائے گی، الگ بات ہے۔ لیکن پہلی شب سب سے زیادہ وحشت کی شب ہوتی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اس کی تنگی سے ہی بچانے کے راستے ہیں،
اس کی تنگی کے اسباب بھی ہیں، اس کی کشادگی کے اسباب بھی ہیں۔ ایک سن لے میرے جوان، روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے، یا نمازی مرا ہے یا بے نمازی۔ اگر بے نمازی مرتا ہے تو زمین کہتی ہے میرے سینے پہ چلتا تھا اور میرے رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا، تجھے آج مزہ چکھاتی ہیں۔ اور پھر فشار قبر ہوتا ہے کہ پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں اس سب سے بچائے۔ اور اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے تو میرے سینے پہ چلتا تھا اور میرے رب کو سجدہ کرتا تھا، میری آگوش میں آ جا، اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ تو وحشت کی شب خطرناک ترین شب ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس نماز وحشت میں فرمایا جو اولیاء میت ہیں، یہ حکم عام نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو میت کے وارث ہیں، ولی ہیں۔ اولیاء میت سے کہا گیا ہے کہ وحشت کی شب ہے، اس میں اس وحشت کو دور کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے میت کی طرف سے صدقہ دینا۔ اب صدقے میں بھی ایک وضاحت مجھے آپ سے کرنا پڑے گی۔ صدقہ ہمارے یہاں تھوڑے سے پیسے کے دینے کہتے ہیں، عام طور پر حیثیت سے کم 2 4 5 10، لیکن مذہب کی زبان میں چوتھا پارہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو اور اچھا لگے، جس کی تمہاری نگاہ میں ویلو ہو، جب وہ دو گے تب تم نیکی پاؤ گے۔ تو صدقے کا مطلب 10-5 روپے دینا نہیں، وہ بھی رس بن گئی، 100 روپے دے دیے، 50 دے دیے، ریٹ تھوڑا بڑھ گیا۔ اپنی حیثیت سے دینا، کسی کی حیثیت 10 دینا بھی مشکل ہے جو فاقوں سے ہے، اور کسی کے لیے 100 بھی کوئی مشکل نہیں ہے جو دن بھر میں 200 روپے کا پان کھا جاتا ہے۔ تو صدقہ حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اولیاء، اور مذہب سب کے لیے کہ اولیاء جو ہیں، اس کے وارث جو ہیں، وہ صدقہ دیں، اور اگر اتنے تنگ دست ہوں کہ ان کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو، کھجور بھی نہیں، گیہوں بھی نہیں، آٹا بھی نہیں، چاول بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، فاقوں والا گھر ہے، تو اب بتایا کہ اب نماز وحشت پڑھو، جو نماز وحشت پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز وحشت کا اصل حکم نہیں ہے، اصل حکم صدقے کا ہے۔ پہلی بات ہم لوگ نہیں جانتے، نماز وحشت پڑھتے ہیں، صدقے کی طرف توجہ نہیں۔ دوسری بات، یہ حکم میت کی وارثوں کے لیے ہے، عام نہیں ہے۔ دوسری بات، سب دو دیتے رہیے گا۔ اب میں وارث نہیں ہوں، میں مومن مر گیا، نماز وحشت پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھوں، میرے لیے روایت میں وارد نہیں ہوا، تو فتویٰ آغا سیستانی کا یہ ہے کہ آپ جو میت کے ولی اور وارث نہیں ہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا آپ جانتے ہی ہوں گے، ہم خطبہ ہوتا جمعہ کا، کہ جو مذہب کا حکم فقیہ کی نگاہ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ حکم خدا ہے، اس کے لیے کہتا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے کرو۔ لیکن جہاں اسے یہ نہیں یقین ہو پاتا کہ حکم خدا ہے دلیل سے، آیت سے، روایت سے، لیکن لگتا ہے کہ شاید حکم خدا ہو، تو وہاں کا جاتا رجائے مطلوبیت، یعنی اس امید سے کرو کہ یہ کام اللہ کو پسند ہوگا، یہ ہے رجائے مطلوبیت۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے گھر کی میت نہیں، کوئی اور ہے، تو قربتاً اللہ نہیں، رجائے مطلوبیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل حکم وارثوں کے لیے، اور پہلا حکم صدقے کا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم مطلق یہ ہے کہ جو مستحب کام ہم آپ عام طور پہ کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی، کسی کو بھی، چاہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ میرا کوئی دوست نہیں، مگر مجھے معلوم ہوا کوئی دفن ہوا ہے، تو میں نے 5 بار صلوات پڑھ کے اس کا ہدیہ اس کو پہنچا دیا، تو میں کر سکتا ہوں، میں صدقہ بھی دے سکتا ہوں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز وحشت خاص اولیاء کے لیے ہے، آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں، عادت پڑ گئی تو رجائے مطلوبیت سے پڑھ لیجئے، لیکن صدقہ ولی دے یہ حکم خصوصی ہے، مگر آپ بھی مرحوم کے لیے دیں تب بھی اس کے کام آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس سے ہلکی صلوات ایک بھیج دیئے۔
ایک اور صلوات مل جل کے بھیجیں محمد والے محمد علیہ وسلم. میرا مجمع، میرا خطاب، چونکہ حاجی زکی مرحوم ایک دیندار اور عزادار تھے، لہذا میرا مجمع، میں اس وقت ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دیندار تک پہنچے، جو عزادار تک پہنچے. ایصال ثواب کی قسمیں ہوتی ہیں، نیک کاموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایصال ثواب آپ، میں پھر عرض کروں، یہ 40واں 3 چاند نہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں. خود 40ویں دن ہی یہ مجلس کرو. 40ویں مطلب تو 40واں ہوا نا، تو آپ 39 پہ کیوں کرتے ہیں، 38 پہ کیوں کرتے ہیں؟ 38واں کہیے اس کو. امام حسین کا 40ویں دن ہوتا ہے نا، تو 40واں آپ 40ویں دن کی. یہ کہاں شریعت آ گئی کہ 40 دن پورے نہ ہونے پائیں؟ یہ کون سی شریعت آ گئی کہ 3 مہینے نہ لگیں؟ اور یہ کون سی شریعت آ گئی کہ ایام ازاد شروع ہو رہے ہیں، لہذا 3 دن ہوئے ہیں، جلدی سے سیوم پنجم 40واں سب کر ڈالو؟ سب عورتوں کی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی یہی نہیں، جب چاہو کرو. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے دن معین کر لیے، دن معین نہ کرتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا، اس لیے کر دیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت سے نازل ہوا ہے. کوئی حکم ایسا نہیں کہ خاص 40ویں دن یہ کرو، اور 40واں ہے تو بھی 40ویں دن کرنا چاہیے. میں اپنی ان بیٹیوں بہنوں اور ان سے زیادہ خالہ اور 2-4 میری خالائیں عمر والی، میری عمر میں جو مجھے خالہ کہہ سکوں زندہ ہوں گی، جو شریعت سازی کرتی ہیں اور جو احکام ثانویہ بھی جاری کرتی ہیں کہ اصلی حکم یہ نہیں ہو پاتا تو یہ کر لو. ہاں بہت کچھ ہے، ان کے ہاں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ان سے عرض کر رہا ہوں، قید و بند بنا کے اپنے کو محروم نہ کیجئے نیکیوں سے. جتنا شریعت نے رکھا اتنی پابندی کیجئے، جتنا آپ بڑھائیں گے اتنی محرومی بڑھتی چلی جائے گی. ایک کمی جو ہم سب سے ہوتی ہے، بے شعور دینداری ہی کی مثال دے رہا ہوں. بے شعور دینداری کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے وارث سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے بیٹھیں اور دیکھیں کہ جانے والے پر واجبات تو نہیں باقی تھے. واجبات کی 2 قسمیں، مالی اور بدنی. کچھ واجب کام مال سے ہوتے ہیں، کچھ بدن سے، نماز بدن سے، روزہ جسم سے. لیکن زکوٰۃ مال سے، خمس مال سے، حج بدن سے بھی مال سے بھی. تو مالی اور بدنی واجبات 2 طرح کے ہیں. حکم ہے، توضیح میں جا کے پڑھ لیجئے، کہ وارث جو چھوڑ کے گیا ہے مرحوم، اس کی وراثت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. نہ وہاں رہ سکتے ہیں، نہ وہاں مجلس کر سکتے ہیں، نہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہاں کھانا پکا سکتے ہیں. اس وقت تک نہ اس کے مال سے کچھ کر سکتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ اس کے مالی واجبات یا ادا نہ کر دے یا ادا کرنے کا پکا ارادہ نہ کر لے. پھر چھوٹ ہے، اتنی جلدی سے واجبات ادا نہیں ہو جائیں گے. لہذا گنجائش دے دی کہ پکا ارادہ کرو کہ ابا کے اوپر ہمارے قرضہ تھا کاروبار کا، وہ ادا کرے گا. خمس نہیں نکالا تھا، حساب کر کے نہیں نکالتے تو شاید کچھ واجب ہو ادا کر دے گا. حج واجب ہوا تھا، مثالیں دے رہا ہوں ہمارے درمیان جو ہو رہا. پہلے واجب مالی، اس کے بغیر میراث کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد واجب بدنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس واجبات مالی اور بدنی سے زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن نہ وہ مالی واجبات ادا ہوتے ہیں نہ بدنی. مبارکپور کا حال مجھے نہیں معلوم، لیکن میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ 40ووں میں گھر بیمار ہو کے پہلے ہی کھیت رہن پہ چلے گئے تھے، سود پہ قرضہ لے لیا تھا. اب وہ بیچارہ 7 سے 40ویں تک پوری بستی کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آپ پہ نہ یہ واجب ہے نہ مستحب ہے، یہ صرف رسم ہے. جو باہر سے مہمان آیا ہے وہ بھوکا نہ رہے، اس کی بھی کوشش ہونا چاہیے کہ صاحب عزا پہ اس کا بوجھ نہ پڑے، اور دوسرے ہیں وہ مہمان نوازی کر دے. 3 دن تک مرحوم کے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے. ہمارے ہاں وہیں دسترخوان بچ جاتا ہے. مستحب ہے کہ بھیجا جاتا ہے،
لیکن بیچارہ پہلے ہی دن سے مہمان نوازی پہ، مولانا تعزیت کے لیے آئے، چائے پیش کرو۔ مولانا مکروہ ہے کہ 3 دن کے اندر وہاں کچھ کھائیں پیئے بیٹھ کے، مکروہ ہے۔ تو شریعت کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ 40واں کے کھانے ولیموں جیسے ہونے لگے، 40واں کے پوسٹر اب بالکل ولیموں کے کارڈ کی ٹکر پہ ہیں، اور ولیموں کے کارڈ کی پر دکھاوا اتنا بڑھ گیا ہے کہ امیر کے ولیمے کا کارڈ مہنگا ہوتا ہے غریب کے ولیمے کے کھانے سے۔ یہ سب مصیبتیں ہیں جو ہم نے پال رکھی ہیں، یہ سب بے شعور دینداری ہے، یہ سب بے شعور دینداری ہے۔ دیندار بھی بننا ہے، عزادار بھی بننا ہے، لیکن باشعور دیندار بننا ہے، باشعور عزادار بننا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کر دوں، ابھی تک ترجمہ بھی نہیں کیا، وارننگ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، قل، اے پیارے نبی آپ ان سے کہیے۔ کن سے؟ وہ جو مکے والے بیٹھے ہیں، مدینے والے، ان سے خالی؟ پیغمبر سے جب قل کہا جاتا ہے تو جب تک کہ انسان ہے یہ قرآن اس کے لیے ہے۔ تو یہ قل کل کے مسلمان سے بھی تھا، آج کے مسلمان سے بھی ہے۔ جہاں جہاں قل ہے، کل کے قل یا ایھا الکافرون، یہ قل جو ہے خالی کل کے کافروں کے لیے نہیں ہے، آج کے کافروں کے لیے بھی ہے۔ تو جتنا جہاں قل آیا ہے وہ قیامت تک کے، اس کا مخاطب قیامت تک ہے۔ قل، کس سے قل؟ ہل ننبئکم، کیا میں تمہیں باخبر کروں؟ کہ تمہیں کون ہے؟ تمہیں وہ ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، چاہے وہ اس وقت مدینے میں سامنے رہے ہوں، چاہے ہم آپ آج۔ قل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پوچھئے ان سے، کہیے ان سے کہ کیا ہم آپ کو، تم کو بتائیں کہ تم میں اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ آیت کا ترجمہ سن کے 2-3 باتیں آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کافر سے نہیں ہے، یہ بات منافق سے نہیں ہے، یہ بات اس مومن سے کہی جا رہی ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ تو یہ بات صاحب ایمان سے کہی جا رہی ہے، صاحب ایمان سے کہی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال میں گھاٹا اٹھائیں۔ اس کا مطلب مومنوں میں بھی جو بے عملے اور بے دینے ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ میں قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ضائع نہیں جانے دوں گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو اے مومنوں تم میں جو اپنے اعمال میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ خطاب مومن سے ہے، اور مومن میں بھی وہ مومن جو دیندار مومن ہو، باعمل مومن ہو، یہ اس سے کہا جا رہا ہے۔ اے باعمل مومنین، باعمل مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی نماز پڑھو اور بیکار جائے، شب بیداری کرو اور بیکار جائے، نظر کرو اور بیکار جائے، روزہ رکھو اور بیکار جائے۔ یہ وارننگ ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اپنے اعمال میں گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں۔ دیکھیے میں یہاں آیا مبارک پور، گوگل پہ ڈالا، بتاتا رہا، آتے رہے ہم۔ اب میں ایک بات یہیں پہ اور کہوں، میں تو مقلد ہوں، گوگل کی تقلید کر کے یہاں تک پہنچ گیا، میرا اخباری بھائی کیا کرے گا؟ اگر وہ بھی گوگل کے کہے پہ چلے گا تو اس کا مطلب وہ گوگل کی تقلید کرتا ہے، عالم کی تقلید نہیں کرتا۔ تو گوگل نے مجھے چلایا، میں یہاں تک آ گیا، لیکن اگر گوگل سمجھنے میں ذرا غلطی ہو جائے اور میں ایک غلط ایگزٹ لے لوں اور مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں پوروانچل پہ بھاگا چلا جا رہا ہوں کہ جلدی پہنچنا جلدی پہنچنا، لیکن جہاں مجھے پوروانچل سے ایگزٹ لینا تھا مبارک پور، وہ چھوٹ گیا۔ اب میں کسی اور جگہ ایگزٹ لے کے بھاگا، جلدی پہنچنا جلدی پہنچنا، تو جتنا تیز چلوں گا کیا ہوگا؟ اتنی منزل سے دوری بڑھے گی،
اللہ کہتا ہے باعمل تو بنو مگر باشعور باعمل بنو. اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف سے ہٹ گیا تو ساری محنت بیکار جائے گی. نام کمانے کے لیے کرو گے محنت بیکار, واہ واہ کے لیے پڑھو گے محنت بیکار, تعریف وصولی کے لیے کرو گے محنت بیکار. اللہ کے لیے کرو, یہ نہیں فکر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اللہ خوش ہے تو ٹھیک, اللہ کی طرف رخ ہے, اور اگر اللہ کی طرف رخ نہیں ہے تو گھاٹے کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اس سے زیادہ ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی. اور اگر اتنی باتیں نہیں, ان میں سے کچھ بھی آپ محفوظ کر کے ذہن سے چلے جائیں تو ایصال ثواب کا بہت ذریعہ ہے. جو بات میں کہتے کہتے بیچ میں بھول گیا تھا, آدمی جو نیکی کرتا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نیکی کی, اس کا ایک ثواب ملا, نیکی ختم, ثواب بھی لمٹ میں آ گیا, ختم. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی, اب جتنا ہمارا خلوص ہے 10 گنا ملا, 10 سے کم تو دیتا ہی نہیں. وہ 10 دیا, کسی پہ 70 دے گا, کسی 70,000, وہ اس کا کام ہے. ہمارا خلوص, ہماری نیک نیتی, ہماری عبودیت, اس کی طرف سے فضل. تو جو ہم کرتے ہیں بہت سے کام وہ ہیں کہ ہم نے وہ عمل کیا, وہ نیکی آئی, ثواب آیا اور کلوز. ہم نے تلاوت کی قرآن کی, جو بھی ثواب لکھا ہے مل گیا. ابھی جیسے فاتحہ ہوتا ہے, مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھاتے ہیں, ممبر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, بعد میں بھی تلاوت قرآن کا حکم ہے. تلاوت قرآن میں کچھ خاص سوروں کا حکم ہے. تلاوت میں قبر پہ جا کے یاسین, صافات, سورہ حمد, سورہ توحید, انا انزلنا, یہ سب روایات میں وارد ہیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کا جو فاتحہ کا ہمارا طریقہ رائج ہے, یہ کوئی شریعت سے وارد نہیں ہوا ہے. شریعت کی سمجھ رکھنے والوں نے ڈیزائن کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں, اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو ایک پارے میں 20 سے 30 منٹ تو لگیں گے نا. اگر آپ بہت تیز پڑھتے ہیں 20 منٹ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کتنے پارے, 30 پارے, 20 منٹ فی پارہ ہو تو کتنے منٹ ہو گئے, 600 منٹ, 10 گھنٹے لگیں گے. سورہ حمد پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے. ہمارے دیندار بزرگوں نے دیکھا کہ جو ثواب پورے قرآن پڑھنے میں ہے وہی ثواب ایک بار سورہ حمد پڑھنے میں ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ثواب سورہ حمد قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے میں ہے وہی ثواب ایک بار قل ہو اللہ پڑھنے میں ہے. تو انہوں نے کہا ہر وقت پورا قرآن تو پڑھ نہ پائیں گے, لہذا یہ کہا جانے لگا کہ ایک بار سورہ حمد, 3 بار سورہ توحید پڑھیے تاکہ 2 قرآن کا ثواب مل جائے. یہ شریعت کا ڈیزائن نہیں ہے, شریعت کو سمجھ کے کم وقت میں زیادہ کمانے والوں کا ڈیزائن ہے. جو شریعت نے سکھایا ہے, شریعت نے سکھایا, فراست ایمانی ایک چیز ہے. آپ سب بزنس کرتے ہیں تو کم انویسٹمنٹ میں زیادہ کمائیں, یہی مزاج ہے نا. تو پھر شریعت میں بھی یہی ہے کہ کم لگے زیادہ پائیں. خالی کم لگے اور خالی 10 ثواب پا جائیں, 70 ثواب پا جائیں, یہ بھی ایک سوچ ہے. اور کچھ اس سے نیچے کی سوچ بھی ہے کہ خالی نماز شب اور زیارت عاشوراء سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تاکہ روزی مل جائے. تو کوئی خالی روزی پہ اٹکا ہے, کوئی 10 ثواب پہ اٹکا ہے, کوئی 70 ثواب پہ اٹکا ہے, کوئی جنت پہ اٹکا ہے, اور کوئی اونچی اڑان بھر رہا ہے کہ جو بھی کرے رضائے پروردگار مل جائے. ہدف ہمارا رضائے پروردگار ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. تو ہم نے نیکی کی, ایک بار سورہ حمد 3 بار توحید کی تلاوت کی, کتنے قرآن کا ثواب ملا, 2 کا. نام عمل لکھ دیا نا, مرحوم کو بھیج دیا, چلا گیا, نیکی ختم, ثواب لمیٹڈ گیا. لیکن اگر مجلس ایسی ہو گئی مثلا کہ جس میں وہ باتیں پڑھی گئیں کہ کوئی ایک اٹھا کے نماز گنڈے دار پڑھتے تھے, پابندی سے پڑھیں گے, کوئی ایک اٹھا کے خمس نہیں نکالتے تھے, ٹھیک سے حساب کر کے خمس نکالیں گے, کوئی ایک اٹھا کے روزہ چھوڑ رکھتے تھے جبکہ پکے رکھیں گے, تو جب تک یہ نماز اول وقت پڑھے گا, جب تک وہ روزہ رکھے گا, جب تک وہ ثواب کرے گا, مجلس ختم ہو جائے گی, ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم.
شعور کا تقاضا یہ ہے وہ کام کیے جائیں کہ سنت حسنہ جسے کہتے ہیں، روایت بھی یہ کہتی ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل رک جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یا کوئی ایسا اچھا کام کر کے گیا ہے کہ جو جاری ہے، امام باڑہ بنوا گیا، مسجد بن گیا، مکتب بنوا گیا، بچے کو پڑھا گیا، قرآن سکھا گیا، کچھ بھی کر گیا جو چل رہا ہے کام، تو اس کا کام رک گیا مگر اس کا ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اور کیا کام آئے گا؟ فرمایا سنت حسنہ یا صدقہ جاریہ جسے لفظ بولا جاتا ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جو لوگوں کے کام آئے، کچھ لکھ کے چلا گیا، کچھ بول کے چلا گیا جو لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ تیسری کی چیز کیا ہے؟ ولد صالح، ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جسے صالح بنا کے گیا۔ صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کو انجام دے اور برائی سے اپنے کو بچا کے چلے۔ اچھی اولاد پال کے گیا ہو، اچھی اولاد پال کے جائے گا تو مر جائے گا مگر عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ولد صالح یدعو لہ، اچھا اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ساری گزارش کے بعد حاجی ذکی مرحوم کے براہ راست بیٹے بیٹیاں، ان کی نسل، ان کے عزیز و اقارب، صرف وہی نہیں بلکہ یہاں سب بیٹھے ہوئے ایک بار حساب لگائیں گے کہ ہمارے جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کی پہلی ڈیوٹی ان کے بارے میں ہماری کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا لیکن بات بہت قیمتی اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ہم ایصال ثواب میں بہت کچھ لگا دیتے ہیں، فاتح کا کھانا اور بہت کچھ ثواب کے کام کرتے ہیں مگر سب مستحبات ہوتے ہیں، جو ان کا واجب ادھر توجہ نہیں دیتے۔ خدا نہ کرے اگر خمس چھوڑا ہے نہیں دیا جاتا، اگر نمازیں قضا ہوئیں کم توجہ دی جاتی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہوا میرا فلاں دوست شدید درد ہے اس کے سینے میں اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں دوڑا ہوا جا رہا ہوں دوست کے پاس، لیکن راستے میں ادھر بریانی کی دکان سے گزرا اور مجھے پتا ہے میرا دوست بڑا شوقین تھا بریانی کا، میں بریانی لے کے اس کے پاس گیا، اس کے گھر پہنچا، درد سے تڑپ رہا، میں نے کہا تمہارے لیے بریانی لایا ہوں، لے کھاؤ۔ تو کہے گا بھیا تم کیسے دوست ہو، اس وقت مجھے بریانی نہیں پہلے دوا دلواؤ، میری تکلیف ختم کرو، میری تکلیف ختم کرو پھر مجھے بریانی کا مزہ آئے گا، ورنہ بریانی میں مزہ نہ آئے گا، کھا ہی نہ پاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، قبر میں خدا نہ کرے واجبات چھوڑ کے اگر جانے والے، اور ہم سب کے یہاں صورت ہے، اگر جانے والے خدا نہ کرے کسی واجبات کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کی اذیتوں کا شکار ہیں۔ پہلے ان واجبات کو ادا کیجئے، پھر بچے تو مستحبات پہ آ کے فاتحہ بھی کیجئے اور جو جی چاہے کیجئے، لیکن پہلے اپنے واجبات کو اور ان کے واجبات کو ادا کر ڈالیے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور یہ سب کچھ تک ممکن ہے جب ہم ایک عادت ڈال لیں، اور وہ عادت یہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں حکم خدا کیا ہے، یہ عادت ڈال لیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت کام صرف اس لیے ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیسہ چھوڑا ہے اور کنجوس ہیں، 40ویں میں کھانا نہیں کھلایا، اتنا خراب کھلا دیا، نہیں، لوگ کیا کہیں نہیں، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اس کی رضا کس میں ہے۔ اور کربلا والوں کو تو کچھ سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا والے کہیں نہیں دیکھا انہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا کیا چاہتا ہے، جو میرا مولا میرا آقا چاہتا ہے وہی میرا پروردگار چاہتا ہے، اس لیے کہ جو اس کی مرضی ہے وہی ان کی مرضی ہے، اور جو ان کی مرضی ہے وہی ان کی مرضی ہے۔ کربلا میں حسین نے اپنے گود کے پالوں کو بھی قربان کیا ہے، دوست، عزیز، اقارب، محب، چاہنے والے اور گود کے پالے سب قربان ہوئے۔ حسین کی کربلا میں سیرت پر نظر ڈالیے تو انہوں نے ہر مجاہد کو رخصت کیا ہے، اور ہر مجاہد جب زخمی ہو کے گرا ہے تو اس کے سراہنے پہنچے۔ رخصت کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہے، کہیں خالی بازو پکڑ کے رخصت کر دیا، کہیں کلیجے سے لگا کے
بھیا کے یتیم کو قاسم کو اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں غش کھا کے گر پڑے۔ اکبر کو بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا، اکبر چلے، قدموں کی آہٹ، گرنے کی آواز، پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے۔ بابا زحمت کیوں؟ کہ بیٹا صاحب اولاد نہیں ہو، اس درد کو نہیں سمجھتے، جب تک ممکن ہو چہرہ مڑ مڑ کے دکھاتے رہنا۔ ہر ایک کو رخصت کرنے کا انداز بھی الگ الگ تھا اور ہر ایک کے لاشیں لانے کا انداز بھی الگ تھا۔ حر کے بیٹے کے جنازے پہ پہلے پہنچ گئے، باپ سے پہلے لاش اٹھا لائے۔ جب بھتیجے نے آواز دی چچا مدد کو آئیے، تو روایات کے فقرے ہیں شاہین کی طرح ٹوٹ پڑے، تلوار لے کے جو ظالم قاسم کو شہید کرنے کے لیے بڑھ رہا تو اس پہ حملہ کیا، ادھر سے گھوڑے دوڑے، بیچ میں لقاسم کی لاش، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے چچا ارے چچا، سرانے پہنچے تو شرمندہ ہے چچا کہ پکارا تو وقت پہ آ نہ سکا، آیا تو تیرے لیے کچھ کر نہ سکا۔ لاش کے ٹکڑے اٹھا کے خیموں میں لے کے آئے، اکبر کو رخصت کیا۔ اکبر نے ایک مرتبہ مقتل سے آواز دی، بابا آخری سلام۔ ہم کبھی کبھی بعض حصوں پہ کم توجہ دیتے ہیں۔ حسین نے جب اکبر کی لاش اٹھائی، اکیلے نہیں اٹھا سکے، بچوں کو بلایا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ بڑھاپے میں بھوک پیاس میں زخمی حسین جوان کی لاش نہیں اٹھا پایا، مگر میں نے جب روایت کے فقرے پہ توجہ دی تو مجھے ایک چیز اور سامنے آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ اکبر نے کہا بابا سلام، مدد کے لیے نہیں پکارا، کہ میرے بابا کی کمر تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے اور میری آواز سنتے ہی آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، میرے بابا کو نہ آنا پڑے۔ پکارا بابا آخری سلام، کلیجے پہ برچھی لگی تھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور اسے ایڑ لگائی کہ مجھے خیمے تک پہنچا دے۔ گھوڑا لشکر کے درمیان سے خیمے کی طرف بڑھا، جدھر سے گزرتا ہے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے قطعوہ اربن اربا، زندگی میں اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے قیمہ بنایا جاتا ہے۔ اب جو اکبر زمین پہ گرے کہا یا علی، بابا آخری سلام، حسین پہنچے، یا علی یا علی، کبھی علی کو پکارتے نجف کے بابا بازو پکڑ کے پہنچاؤ، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کبھی کربلا کے علی کو پکارتے بیٹا سجائی نہیں دیتا، آواز دے، آواز کے سہارے پہنچے، زخم جگر دیکھا، خون میں ڈوبا کرتا دیکھا، زخم کے اندر برچھی دیکھی، برچھی کلیجے میں پھنسی ہوئی دیکھی، گود میں سر رکھا، اٹھا کے سر آواز دی بیٹا کیا حال؟ کہا بابا جوانی کی موت ہے، برچھی کی انی کلیجے سے نکل جائے، برچھی کی انی نکلی، ساتھ میں کلیجہ نکلا، جوان بیٹے نے دم توڑا، لاشے کو لے کے کربلا کے میدان سے بچوں کی مدد سے کربلا تک آ گئے، آخری قربانی دینے گئے، 6 مہینے کا لال بچوں گود میں ذبح ہوا، ایک بار کربلا کے میدان سے مقتل کی طرف سے خیمے کی طرف چلے، سامنے رباب کا چہرہ نظر آیا، جو نگاہیں کہہ رہی تھی بچے کی خیر ہو، پیچھے ہٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر قدم آگے بڑھائے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، رباب کے بچے کو لا کے پہنچا دیا۔ تو حسین رخصت کرتے ہیں تو انداز بدلتا ہے، حسین لاشیں لاتے ہیں تو انداز بدلتا ہے، مگر مقتل کی روایتیں کہتی ہیں بآخری 2-3 فقرے کہ سب کچھ بدلا مگر ایک انداز حسینی نہ بدلا۔ جب بھی کوئی لاش اٹھا کے لائے، چاہے بچپن کے دوست حبیب کی لاش ہو، چاہے جوان بھیا عباس کی لاش اٹھائی ہو، چاہے کڑیل جوان اکبر کی لاش، چاہے 6 مہینے کے ننھے سے لخت جگر کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین کہتے تھے ربنا تقبل منی ھذا القربان، پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ دن بھر زینب یہ منظر دیکھتی رہی، اب کربلا کے میدان میں لخت جگر فاطمہ بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، لاش پامال ہوئی، بکھری لاشوں کے بیچ میں لاش حسین پڑی ہے۔ زینب نے جلتے خیموں سے وراثت کا حق ادا کر کے سب کو نکالا، سناٹا چھایا، بھیا کی لاش ڈھونڈتی چلی، مقتل میں بھیا کی لاش دکھائی دی، بے سر لاش، بے لباس لاش، بھیا کو پہچانا، میں سمجھا دوڑ کے بھیا کے لاش پہ بہن گرا دے گی خود کو، مگر علی کی باوقار بیٹی باوقار قدموں سے چلتی ہوئی لاش سے حسین تک پہنچی،
گھٹنے توڑے، زمین پہ قدم گھٹنے رکھے، ہاتھوں سے بھیا کی لاش اماسی۔ اے میرے مالک جس نے دن بھر تیری راہ میں قربانیاں دی ہیں، مالک اس کنیز سے اپنے اس بندے کی قربانی قبول کر لے۔ اللہم تقبل منی ھذا القربان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار یہ مجلس اعزا جس مومن کے ایصال ثواب کے لیے ہوئی ہے، معبود اس سے جو بھی ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوا ہے، ہمیں سلیقہ و ادب تو نے ہی سکھایا ہے اپنے بھیجے ہوئے ہادیوں کے ذریعے کہ ہم اس مجلس کے سارے اجر و ثواب کو ہدیہ محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں، پھر تو اور بڑھا کے ثواب دے گا، اس ثواب کو مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو دنیا سے جا چکے محتاج ہیں، ہماری دعائے مغفرت کے ہمارے انتظار میں ہے، معبود ہمیں جانے والوں کی فکر ہمارے ذہنوں میں پیدا فرما، اور سب سے پہلے ہم ان کے واجبات کو ادا کر دیں۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا خصوصی واسطہ، ہم سب بیمار ہیں یا جسم یا روح، اور مسلسل حادثاتی موتیں بڑھ رہی ہیں۔ پروردگار ان بیماریوں سے ساری انسانیت کو بالخصوص علی والوں کو نجات عنایت فرما۔ بار الہٰ زمین پر ظلم و ستم ہمیشہ رہا ہے، مگر اس وقت پھر پوری دنیا مل کے جنگ احزاب لڑ رہی ہے ایک چھوٹی سی قوم کے لیے۔ علی والوں، حسین والوں کے جسم کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، پیٹ سے بچے مارے جا رہے ہیں، پابندیاں لگا کے یمن جیسی جگہوں پر بچوں کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپکی ہوئی ہیں۔ پروردگار ان مظلومین کی حفاظت فرما، ظالم جو ان کے پیچھے پڑے انہیں ٹکرا کے آپس میں نیست و نابود کر دے۔ مالک ایک حکومت قائم ہوئی ہے جو تیرے نظام کو زمین پہ نافذ کر رہی ہے اور زمانے کے امام کے ظہور کا انتظام کر رہی ہے، اس جمہوریہ اسلامی کی پوری دنیا مخالفت پہ لگی ہے۔ معبود اس جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دین کے محافظ، تشیع کے خدمت گزار اور محافظ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب خامنئی حفظہ اللہ، اور وقار و عزت تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، اور تمام وہ فقہا اور مراجع جو سادہ زندگی بسر کر کے دین کی بقا کا انتظام کر رہے ہیں، معبود انہیں زندگی عنایت فرما۔ گزشتہ دنوں میں ہمارا بہت بڑا علمی نقصان ہوا، بزرگ اور جوان عالم ہندوستان سے لے کے بر صغیر سے لے کے نجف و کربلا اور قم و شام تک بہت حادثات ہوئے۔ پروردگار اب اس علمی نقصان سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے ہر نشانی مٹانے کے لیے، کربلا اور نجف ہی نہیں کعبے کو بھی مٹانے کی فکر ہے۔ معبود اس دور کے جو ابرہاں ہیں انہیں آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما دے۔ اتباعت عالیات کی حفاظت میں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جن کو جو ہزاروں قربانیاں جنہیں کوئی نہیں جانتا، جن کی قبروں کے نشان تک نہیں، پروردگار انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ شامل فرما۔ جو مجاہد آج بھی ریگستانوں میں دشمنوں کے نشانے پر زائرین کی اور اتباعت کی حفاظت کر رہے ہیں، معبود تو ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما۔ ہمارے جوان جو کبھی کبھی کچھ بد نصیبوں کے جو لالچ میں، دنیا کے پیسوں میں، شہرت میں جوانوں کو بہکاتے ہیں، پروردگار ان بہکانے والوں سے ہمارے جوانوں کو محفوظ فرما۔ ہمارے جوانوں کو اپنے علماء فقہا کی معرفت عطا فرما تاکہ وہ ان کا احترام کریں۔ بار الہ آپس میں لڑانے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت و محبت عنایت فرما۔ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے کینے سے پاک فرما دے۔ پروردگار ہمیں اتنا تو کر دے، اتنا تو بنا دے کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں جا سکیں جو زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اور ان کی غلامی کر سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم زکی حاجی زکی کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماتم حسین۔